السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مفتی صاحب، کل آپ نے اپنے فیس بک پیج پہ ایک ویڈیو موضوع کے مسح کے سلسلے میں اپلوڈ کیا تھا، جس ویڈیو کے اندر آپ نے موضوع کی اقسام کو بیان فرمایا تھا، اور جو قسموں کو بیان فرمایا تھا وہ عربی کے اندر آپ نے بیان فرمایا تھا۔ تو چند احباب، چند مخلص ساتھیوں نے یہ سوال کیا کہ مفتی صاحب آپ کی عین نوازش ہوگی اگر آپ ان اقسام کی بہتر انداز میں وضاحت فرمائیں۔ جی مولانا خالد صاحب، جن حضرات نے سوال کیا ان کی نوازش ہے، ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے سوال کیا، وہ سیکھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں۔ ماشاءاللہ ان کی نیت سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ وہ سیکھنا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، موضوع کی 5 قسمیں ہیں۔ ایک ہے خف، مجلد، منعل، جورب اور تساخین۔ پہلے 3 قسموں کی وضاحت کرنا چاہوں گا، خف، مجلد اور منعل۔ اس پہ کسی کا اعتراض نہیں ہے۔ خف چمڑے کے موضوع کو کہتے ہیں، مجلد اور منعل کہتے ہیں جس کا اوپر اور نیچے چمڑے کا ہو، تو اس میں کسی کا اعتراض نہیں۔ رہی جورب والی روایت، تو جورب کہتے ہیں 2 قسم کے موضوع کو۔ ایک وہ قسم جو خف کے حکم میں، یعنی کہ موٹا ہو، اتنا موٹا ہو جس کی وہ شرط لگائی ہے فقہ کے اندر، وہ کتنا موٹا ہونا چاہیے تو اس میں مسح کر سکتے ہیں۔ دوسرا جورب وہ ہے کہ جس کو عام موضوع کہتے ہیں، جو ہم ساکس وغیرہ لگاتے ہیں، جس کو اونی سوتی یا کشمیری زبان میں نائلن موزہ کہتے ہیں، وہ جورب کی دوسری قسم ہے۔ تساخین کے بارے میں نے کل ایک ویڈیو بنایا تھا، اس میں نے 25 علماء کے نام گنائے، جس میں غیر مقلد حضرات کے بڑے بڑے علماء کرام ہیں جنہوں نے تساخین کے بارے میں لکھا ہے بمعنی خف، وہ ویڈیو میں موجود ہے۔ جی مفتی صاحب، دوسرا سوال یہ تھا، آپ نے جو ویڈیو اپلوڈ کیا تھا موضوع کے مسح کے سلسلے میں، اس ویڈیو کے اندر ایک کومنٹ دیکھنے کو ملا۔ وہ یہ کومنٹ تھا کہ ہمارے ایک غیر مقلد ساتھی اور دوست نے یہ اعتراض اور سوال کیا تھا کہ مسح النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی الجورب، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جورب پر مسح کیا ہے۔ آپ اس حدیث کے بارے میں وضاحت فرمائیں۔ جی مولانا خالد صاحب، جس بھائی نے سوال کیا اس کو میں اچھے سے جانتا ہوں، وہ پلوامہ کا رہنے والا ہے، اس کا نام ہے یونس زرگر صاحب۔ وہ ایک کام کرتا ہے، سونار کا کام کرتا ہے، اس کو میں اچھے سے جانتا ہوں۔ اس بھائی کے پاس ہمارے ساتھی بھی گئے تھے کچھ سال پہلے، خاص کر مفتی سجاد الاسلام صاحب بھی ان کے پاس بخاری شریف لے کے گئے تھے۔ وہ ایسے پہلے ایسے الٹے سیدھے سوال کرتے رہے، اور انہوں نے جو ابھی کمنٹ میں جو انہوں نے روایت لکھی ہے وہ من و ان گوگل سے کاپی کی ہے۔ الحمدللہ ہم بھی جانتے ہیں، ہمارے پاس عربی کتاب موجود ہے، ہم سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے من و ان گوگل سے کاپی کی ہے۔ چلے ہم اس بھائی کا جواب دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہدایہ کے اندر، پہلے انہوں نے ہدایہ کا وہاں حوالہ دیا کہ ہدایہ کے اندر لکھا ہے کہ جراب پر، ہدایہ میں کہیں میں نے لکھا ہے جراب پر، وہاں خف لکھا ہے، وہاں باب ہی قائم ہوا ہے، باب مسائل الخفین۔ چلے اب انہوں نے وہاں جو حدیث نقل کیا ہے، حدیث نمبر 99، اور یہ ترمذی شریف ہے، ہمارے پاس کوئی اپنی گھر کی کتاب نہیں ہے، تو اس نے وہاں حدیث نمبر 99 جو انہوں نے وہاں دیا ہے وہی حدیث ہم یہاں، اور باب بھی انہوں نے ماشاءاللہ وہاں دیا، باب فی المسح علی الجوربین والنعلین۔ انہوں نے یہ کہا کہ جورب پر تو مسح کر سکتے ہیں۔ اب میں اس روایت کو پڑھتا ہوں، آپ توجہ فرمائیں۔ مولانا خالد صاحب، آپ بھی میرا خیال رکھیں کہ میں جو روایت پڑھ رہا ہوں، اگر میں نے کہیں غلط روایت پڑھی یا غلط ترجمہ کیا ہے، اپنی طرف سے ترجمہ کیا، آپ مجھے وہیں ٹوکیے گا۔ وَإِن لَمْ يَكُونَا نَعْلَيْنِ وَإِن كَانَ سَخِينَيْنِ۔ اس بات کو انہوں نے کیوں چھپایا کہ اگر نال نہیں پہنا ہوا ہو تو اگر جورب ہو، تو یہاں جو امام عیسیٰ، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جو فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر جورب ہی ہو، ٹھیک ہے جورب ہو، وہ جورب سخین ہو جائے، اذا سخینین، یہ جو اذا کان سخینین، یعنی کہ جو اس کے پاؤں میں جو جورب پہنا ہو وہ جورب موٹا ہونا چاہیے۔ اور اب یہ کہیں گے اس کی شرائط کیا ہے، فقہ کے اندر ان کے کتابوں میں اندر بھی لکھا ہے اور ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کی شرط کیا ہونا، وہ کتنا موٹا ہونا چاہیے، وہاں اس کی بات نہیں، مگر یہاں تو امام ترمذی نے بخوبی لکھا ہے کہ وہ اتنا موٹا ہونا چاہیے، یعنی کہ سخین ہونا چاہیے۔ رقیق کیا بات نہیں، کیونکہ یہ بات معلوم ہونا چاہیے، جورب محتمل لفظ ہے، محتمل ہے کہ اس میں 2 معنی ہے، جو اس کا سخین کا بھی معنی ہے اور رقیق کا بھی معنی ہے۔ تو امام ترمذی نے یہاں تو حق ادا کیا، انہوں نے کہا کہ اس سے مراد سخین ہے۔ شکریہ مفتی صاحب، آپ نے اس ویڈیو کی بہتر انداز میں وضاحت فرمائی۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔
مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے مفتی محمد آصف صاحب القاسمی کی چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ وجزاکم اللہ احسن الجزاء۔